اللہ جو کلمہ پڑھ کے بھی آقا کا شیدا ہو نہیں سکتا، جو کلمہ پڑھ کے بھی آقا کا شیدا ہو نہیں سکتا، کوئی گندا بھی اس گندے سے گندا ہو نہیں سکتا۔ اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ جس شخص نے سرکار کو نور مانا ہے ہاتھوں اٹھائے کہے یا رسول اللہ۔ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ نبی کے دشمنوں کے قبر کی تاریخ مرغد میں اگر سورج ہی رکھ دو تو اجالا۔ حضرات آپ حضرات دیکھ رہے وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ دنیائے سنیت کے عظیم ذات پاک منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان نے جن کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا، ان کے شہزادے پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادے حضور مظہر اعلی حضرت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب الاشمتی مدرسہ العلی منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ جو حضرات اب تک کسی بھی شیخ طریقت پیر طریقت سے مرید نہ ہوئے ہوں، ان تمامی حضرات کے لیے بہت اچھا بہت سنہرا موقع ہے۔ صلاۃ و سلام کے بعد وہ حضرات ہو جائیں گے بلا کسی تمہید و تاخیر کے۔ حضرت کا خطاب نایاب سماعت کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو حضرت کے قدم ناز سے مت کر دے۔ پورا مجمع بیداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لگائے اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سنیت کیا کام کریں گے، سنیت کیا کام کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزم محکم خرید سکتے ہیں، قوم کا غم خرید سکتے ہیں، ایک پیسے میں یا نبی لکھ کر یہ سارا عالم خرید سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بھی کم ہے بس، اور آپ نے تقریر سن لی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تقریر تو انہی کی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ روح القدس سے مدد فرمائے، اور یہ عطائے بس چند لمحوں کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سیدھے اجمیر مولا سے یعنی سلطان الہند کی بارگاہ سے یہاں حاضری ہو رہی ہے، اور یہ غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ صبح اور اس کی عظمت کیا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت سفر آخرت اعلی حضرت سرکار نے یہی فرمایا تھا، میرا دین و مذہب جو ہے وہ میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ سبحان، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا حاضرین پر فرض ہے، حاضرین پر فرض ہے، بولو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین تک پہنچا دیں، میرے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو،
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے کہ چند لمحے کچھ اس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فخر زمین و زمن سرمائی علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت اعلی حضرت سبحان اللہ. کون اعلی حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلی حضرت دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے ترسیے جیرا. ہم یہ سنت اعلی حضرت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ بولو، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. یہی حضرت مولانا مہران رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، 4 مقتدی دائیں طرف آ گئے، 4 مقتدی بائیں طرف آ گئے. آپ نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ تشہد میں بیٹھے، آپ نے سلام پھیرا. جیسے ہی حضرت نے سلام پھیرا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی. حضرت ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پاجامہ ہمارا پاک، ہم نے آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ سلام پھیرا، نماز کیوں نہ ہوئی؟ مولانا مہران صاحب نے فرمایا تجھے شریعت کا قانون نہیں معلوم ہے، اگر مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو جائے گا تو قیام قیام نہ رہے گا، رکوع رکوع نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، نماز نماز نہ رہے. اے بمبئی کا بھولا سنی، ان کو تم نے امام بنایا، اگر ان کی برابری کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور جس کو میرے رب نے امام الانبیاء بنایا، اگر اس کی برابری کرو گے تو ایمان باطل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ اللہ اللہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. زور سے بولو جنت ہے. اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا. اللہ تمہاری ماں کے جہاں قدم ہیں وہاں جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، سوچو. اللہ اللہ لکھتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. ارے ظالم، جب آقا کے غلام کی بیٹی، آقا کے غلام کی بیٹی جو ماں ہے اس کے قدموں کا یہ عالم کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو نبی کی شہزادی کے قدموں کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات رضا، اس چمنستانی کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. اللہ اللہ. آج اگر کہہ دیا جائے اللہ اللہ کہ منا بھاگ کھڑا ہوا کسی پیر صاحب کو یا گھوسی کے کسی مولانا کو کہ بھاگ کھڑا ہوا، منا بھاگ کھڑا ہوا، تو جاموں سے باہر آ جاؤ گے. اور وہ
اللہ اللہ جو اولیوں کے سردار ہیں، جو غوث پاک ہیں، جو پیرانے پیر ہیں، جو پیر دستگیر ہیں، ان کے بارے میں یہ ظالم لکھ رہا ہے۔ مدنی منا وہاں سے مدنی منا بھاگ کھڑا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب توہین نظر نہیں آ رہی ہے، منہ پہ تالا جمع ہے، اس لیے کہ پیسہ مل رہا ہے، اس لیے کہ رقم مل رہی ہے۔ انشاءاللہ القہر وہ دن آنے والا ہے جب CBI جانچ چل رہی ہے، پتا چلے گا پاکستان سے پیسہ آ رہا ہے، عربستان سے پیسہ آ رہا ہے، امریکہ سے، سب اندر ہوں گے، یہ ویش اور ہمارا دعویٰ ہے ہم یہی پڑھ رہے ہوں گے، ڈھونڈا ہی کریں سارے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں سے چھپا ہو۔ اے مدنی منا کہا جائے پسینہ نہ آئے، مدنی منا غوث پاک کو کہا جائے منہ میں دہی جم جائے۔ ارے اسی لیے فرمایا کل کچھ پیر اور مولوی قبر سے اٹھیں گے، آقا نے فرمایا ان کی شکلیں بندر اور سوروں کی ہوں گی، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بیان نہ کیا، میری امت گمراہ ہو گئی، لہذا ان کے بندر اور سوروں کی شکل بن جائے گی۔ بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سنو او ظالموں، سنو سنو، او پیسوں پہ پلے والے مولویوں، سنو، ہمارے باپ کا نام حشمت علی ہے، تاریخ 8 محرم ہے، نوٹ کرو، نوٹ کرو، 3 جولائی ہے، سن 1960 ہے۔ سنو، حشمت علی کا پوت کان میں نہیں بول رہا ہے، بمبئی کے میدان میں بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، سبحان اللہ۔ 3 وصیت یہ فرمائی، ایک وصیت یہ فرمائی کہ پیسوں والوں سے دوستی مت کرنا ورنہ زبان حق کہنے سے رک جائے گی۔ یہ سیٹھیا 50,000 دیتا ہے، ناراض نہ ہو جائے، یہ 1 لاکھ دیتا ہے، ناراض نہ ہو جائے، بیٹا یہ پڑھتے رہنا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی تم فرشتے نہیں ہو، نبی نہیں ہو معاذ اللہ، لہذا تم آقا کے امتی ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو یہ مت کہنا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا، ارادہ یہ تھا، نیت یہ تھی، فوراً توبہ کر لینا۔ اس لیے کہ توبہ کرنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور توبہ سے انکار یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا۔ اور تیسری بات فرمائی، او ظالموں سنو، چوڑی مت پہنو، تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے، سامنے آؤ۔ فرمایا بیٹا جب گھر سے نکلنا تو کفن باندھ لینا، گھر سے نکلنا کفن باندھ لینا، مر گئے تو شہید اور واپس آئے تو غازی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرا بھولا سنی ایمان بچا لے، اے سیدھا سادہ سنی ایمان بچا لے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا تھا، آگے چلو۔ مولانا مہران رضا صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ، جلدی بولو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے استاد معزز، آپ کے والد گرامی آئے، آپ نے بڑے حضرت سے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ بیٹا نماز پڑھ رہے ہو، نماز ٹوٹ گئی، پھر سے نیت باندھو، باپ کی عظمت اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں باپ کو بھی سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے پھر نیت باندھی، مولانا مہران رضا صاحب نے۔ اتنے میں دیکھا استاد آ گئی، آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی کہا السلام علیکم ویسے ہی فوراً استاد نے بازو تھاما۔ سنو بیٹا، استاد کی منزل اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ، استاد کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں استاد کو بھی سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیت باندھو۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پھر سے نیت باندھی۔ اب کیا دیکھا؟ قبر کا اجالا آ گئے، پیر و مرشد آ گئے، دامن کرم میں چھپانے والے۔ سوچا وہ باپ تھے، وہ استاد تھے، یہ تو
پیر ہیں؟ آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم پیر و مرشد نے بازو تھاما. سنو بیٹا سنو، پیر کا منزل اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، مگر عالم نماز کے اندر اگر پیر کو بھی سلام کرو گے تو نماز باطل ہے، ٹوٹ جائے. اب مولانا مہنار رضا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے پھر سے نیت باندھی اور بتایا، پوچھا اے نماز تو بتا، میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی. آیا کہ نماز میں کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ تو فوراً اللہ اللہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. معلوم نہیں ہے سبحان، اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز نہ ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. اب مولانا مہران صاحب بڑے متفکر، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور التحیات میں پڑھا جا رہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب داں نبی آپ پر سلام، اے رسول کے پیارے نبی آپ پر سلام، اے نبی پیارے آپ پر سلام. سبحان پروردگارا، یہ بمبئی کا بھولا سنی بیٹھا ہے، یہ ناواقف سنی بیٹھا ہے. ماجرا کیا ہے؟ بندہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، عبادت تیری، بندگی تیری، نماز تیری، سجدہ تیرا، مسجد تیری، سلام رسول کا. بیش رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی زبان پہ کلمہ ہے، جس کو وہابی کہا جا رہا ہے، جس کو دیوبندی کہا جا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ میرے نبی کے سلام کو شرک کہہ رہی ہے، اسے بدعت کہہ رہی ہے، اسے حرام کہہ رہی ہے. لہذا میری مشیت نے میرے محبوب کے سلام کو نماز میں جاری کر دیا ہے. پیارے، جہاں میرا سجدہ جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میری نماز جائے گی وہاں تیرا سلام میری ہوگی، سلام تیرا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. ماتھی شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ تطہیر ناپاک ٹانڈوی والا، ٹانڈا کا رہنے والا کمبخت کہہ رہا وہابیت بری ہے، اپنی کتاب میں لکھا، مگر وہابی لفظ اچھا ہے. معاذ اللہ، بولو زور سے، زور سے بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ تطہیر ناپاک اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا فرمان؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. وہ تطہیر ناپاک جامعۃ الرضا اسٹیج پہ تقریر کری تو کیا کہتا ہے تقریر میں؟ بریلی آئے تو ہو سجدہ مت کرنا، بریلی آئے تو ہو سجدہ مت کرنا. ہونا بکار کیا بک رہا ہے؟ مفتی عالم کا فتویٰ دیکھو، مفتی اعظم کا کلام دیکھو. فرماتے سنگی درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ، بیش سر دیتا ہوں نذرانہ. اور یہ ان کے والد ماجد اعلی حضرت سرکار عرض کر رہے ہیں، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور آگے بڑھو، پھر مت کہنا. اعلی حضرت فرماتے ہیں دو کی شاعری سنتا ہوں، ایک اپنے برادر اصغر استاد زمن علامہ حسن علی رحمت و رضوان کی، دوسری مولانا کافی علی رحمت و رضوان کی. یہ بیکل کی شاعری نہیں ہے، یہ اجمل کی شاعری نہیں ہے، یہ راس کی شاعری نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کے برادر اصغر استاد زمن علامہ حسن علی رحمت و رضوان جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا کلام ہے. فرماتے ہیں گر وقت اجل، سبحان اللہ، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ سبحان بیش سبحان. کوئی تعداد نہیں ہے، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اللہ انہی پیاروں کی سبحان اللہ محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. الحمدللہ اعلی حضرت نے وہ لکھ دیا کہ قیامت تک بھی جو آئیں گے میرے اعلی حضرت کی کتابوں سے سبحان اللہ فیض پائیں گے. سبحان اللہ. اب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ،
احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. حضور مظہر اعلی حضرت شیر بے شیر سنت نے چوم لیا. وہ کھڑا ہوا تھا کہنے لگا وہابی کیا کرتا ہے؟ شرک ہے شرک ہے. حضرت نے پوچھا کیا کہا؟ چومنا. پھر حضرت نے دوبارہ پھر چوم لیا. پھر کہا حاجی کیا کرتا ہے؟ یہ چومنا شرک ہے شرک ہے. حضرت نے پھر چوم لیا. اللہ اللہ. اور اس کے بعد پوچھا کیا بات؟ کہا پوچھتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، پوچھتا جاتا کرتا جاتا. پر بول تو کیا بات؟ کہا یہ چومنا شرک ہے. برجستہ مظہر اعلی حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اگر چومنا شرک ہے تو تمہارے دادا نے تمہاری دادی کو چوما وہ مشرک ہو گئے. اللہ اللہ. اور اگر چومنا شرک ہے تو تمہارے باپ نے تمہاری اماں کو چوما وہ مشرک ہو گئے. اور ان مشرک ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا. آپ نمبر 2 سے آئے. وہ تمہاری شریعت ہے کہ کمرے میں چومو تو جائز اور باہر چومو تو شرک. سنی اپنی خلوتوں میں بھی چوما کرتا ہے، اپنی جلوتوں میں بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے چلو. جا رہا تھا میں نے پکڑا کہاں جا رہے ہو؟ بولے چومنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کسے؟ بولے حجر اسود کو. میں نے کہا اللہ اللہ آپ اس کو کیوں چوم رہے؟ بولے اس لیے کہ اس کو چومیں گے تو یہ ہم سارے گناہوں کو ہمارے کھینچ لے گا، ساری غلطیوں کو کھینچ لے گا. تو میں نے کہا اجمیر شریف میں بھی کہہ دیا ہوتا کہ یہ چومنے جا رہا، وہاں تو کہتے ہو سجدہ کرنے جا رہا، یہاں چومنے جا رہا. میں نے کہا ایک بات کا جواب دے. اللہ اللہ. اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے کہ یہ حجر اسود. بولے وسیلہ حجر اسود کا ہوگا، میرا رب اس کے وسیلے سے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا سن وہابی، ایک پتھر اللہ کے محبوب کا پیارا ہو جائے قیامت تک جو چومے اس کے گناہ معاف ہو جائے. میں نے کہا جب حجر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اسے چوما جائے، حجر پتھر کو کہتے، حجر کو چوما جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائے، تو غریب نواز جیسے بشر کو تو کیوں نہ ہمارے معاف ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبے سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. معاذ اللہ. وہی تطہیر ٹانڈے والا معاذ اللہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے نبی کو بے بس. معاذ اللہ معاذ اللہ. لکھ رہا ہے یہ مزارات درگاہیں یہ بھی مندر اور گردوارے کا نقشہ پیش کر رہی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے اور تمہارے اعلی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ. توجہ بہولیا 11ویں جلد ہے. توجہ بہولیا توجہ بخدا ہے. سبحان اللہ. توجہ بہولیا 11ویں جلد ہے. توجہ بخدا ہے اور جدھر نظر کرو ادھر رحمت خدا ہے. سبحان اللہ. فتح برس دیام کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. اعلی حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہہ دو سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ قاضی صاحب جلدی سے، وضو کی بس شروع کی آیت پڑھ دیں جلدی سے، وقت کم ہے. سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. کون سا پارا؟ چھٹا پارا. چھٹا پارا. کس کا حکم؟ اللہ تعالیٰ کا. بریلی شریف کا فتویٰ نہیں انہوں نے پڑھا، یہ اللہ کا کلام پڑھا ہے. اور بریلی والے اعلی حضرت نے وہی بتایا ہے جو کلام الہی میں. سبحان اللہ. اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں بتائی. رب فرمایا ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں. بولو اب جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب صبح جب وضو کرنا تو چہرے کو دھونا. پھر ان سنیوں کو پریشانی نہیں ہوگی، سمجھ جائیں گے 24 بیٹھا ہے. اللہ اللہ. خدا فرما رہا دھو چہروں کو، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دھو ہاتھوں کو. ہاتھوں کو دھو. ہاتھوں.
خدا فرما رہا دھو چہرے کو، اور محبوب خدا فرما رہا کلی کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما دھو چہرے کو، جی. اور محبوب خدا فرما رہا ناک میں پانی ڈالو. بس اتنی بات ہے. سنی تو مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھوتا ہے وضو میں، اور وہاں بھی مجبور ہو کے ہاتھوں کو دھوتا ہے. اے بمبئی کا بھولا سنی، اے ناواقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی، ان سے کہنا نبی کو بے بس کہنے والوں سے ہمت ہے تو چہرہ دھو کے دکھا دو. جی. چہرہ دھو کے اے میرے پروردگار پالنہار. جب وضو کا یہی طریقہ تھا سبحان اللہ، تو قرآن میں یہی انداز اللہ اللہ کہ ہاتھوں کو دھو چہرے کلی کرو. قرآن تو فرما رہا ہے چہروں کو دھو، اور محبوب خدا فرما رہے ہیں ہاتھوں کو دھو. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. خدا فرما رہا ہے چہروں کو دھو، محبوب خدا فرما رہے ہیں کلی کرو. سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے چہرے کو دھو، اللہ کے محبوب فرمائے ناک میں پانی ڈالو. رب کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جو میرے حبیب کو بے بس لکھے گی، بے اختیار لکھے گی. لہذا میں نے بتا دیا محبوب، میں تو کہوں گا چہرے کو دھو، تم کہو گے ہاتھوں کو دھو. میں کہوں گا چہرے کو دھو، تم کہو گے کلی کرو. میں کہوں گا چہرے کو دھو، تم کہو گے ناک میں پانی ڈالو. تو بریلی شریف سے امام عشق و محبت اعلی حضرت پکار کے کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس پیارے آقا کو بے بس لکھ رہا. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دو، ہدایت نہ ہو تو مولا جلدی سے تجھے کینسر کا مرض دے کے موت دے دے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. سنو او بمبئی کا بھولا سنی، ہم یہاں سے پڑھیں آقا وہاں سے. سبحان اللہ. زور سے بولو. بہت دور کی بات ہے. ارے ظالم جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہو. آپ نے سنایا تو نہیں سورہ نمل. اور جو حضور ہوگا وہ دور، اور جو دور ہوگا دور نہ ہوگا. اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، یہ دیکھ 500 برس کا راستہ، اور آگے دیکھو اس آسمان کی چوڑائی 500 برس کا راستہ. کہاں ہے چاند؟ سبحان اللہ. کہاں ہے چاندنی؟ تمہارے گھر میں. سبحان اللہ. چاند کا دور ہونا اور ہے، چاندنی کا تمہارے گھر میں ہونا اور ہے. مدینہ منورہ شہر کا دور ہونا اور ہے، آقا کا تمہارے گھر میں ہونا. اب آؤ ذرا غور کرو. حضرت سلیمان کھڑے ہو جائے جلدی سے. سن لو سورہ نمل ہے کون سا پارا؟ 19واں پارا. سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان. مفہوم آیت مقدسہ قرآن پاک ہے، سورہ نمل ہے. چونٹی کی ملکہ کہہ رہی، چونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی جلدی سے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لشکر آ رہا ہے، تم کو کچل دے گا. جی میرے آقا وہاں سے سنتے ہیں. جی جی. آپ کے لبھائے مبارک پر تبسم. سبحان اللہ. سبحان. یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں، قرآن پاک ہے ظالموں، قرآن پاک. میلوں دور سے وہ چوٹی بولی، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمایا، تبسم آ گیا. سبحان. او کاندھا ملانے والوں، سبحان. چونٹی تمہارے ہاتھ پہ رکھے اور بتاؤ کیا کہہ رہی. تمہارے ہاتھ پہ رکھے، بتاؤ کیا کہ ارے ہاتھ پہ چھوڑو، تمہارے کان میں گھسیڑ دیں اور بتاؤ چونٹی کیا کہہ رہی. بیش مر جاؤ گے نہیں بتا سکو گے، مگر یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے اتنی دور سے چونٹی کی آواز سنی. یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں، بریلی
بیش اب اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اے بمبئی کا بھولا سنی، ایک نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے. میرے آقا نبیوں کے امام، بیش بیش. سبحان میرے اللہ. آقا نبیوں کے امام ہیں، پھر ان کی سماعت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مظہر اعلیٰ حضرت اجمیر شریف سے آ رہے ہیں. آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو. سن لو، کاروبار چھوڑو، یہ قبر میں نہ جائے گا. گاڑیاں چھوڑو، یہ قبر میں نہ جائے گی. یہ محل چھوڑو، چلے آؤ اجمیر مولا. سبحان اللہ. واللہ یہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان کرے دل سے. ارے سبحان. کسی کو کیوں اپنا حال دل سنائے، کسی کو رازدار بنائے. ہاں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ادھر سے لو لگ. یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ، یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ دودھیا گنبد، یہ سنہرا کلش. سبحان اللہ. یہ ظالم کہتے ہم جائیں گے نہیں، میرے خواجہ نے بتا دیا. ارے تم نہیں آؤ گے، کوئی ضرورت نہیں ایسے داڑھی والوں کی. پنجابی وہ آئے گا، ہندو وہ آئے گا، عیسائی وہ آئے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا بیش بیش. سبحان اللہ. سبحان. تمہارے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. یہ دودھیا گنبد، یہ سنہرا کلش. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. ادھر دیکھو تو اولیاء مسجد ہے، ادھر دیکھو سبحان اللہ اکبری مسجد ہے، ادھر دیکھو شاہجہانی مسجد ہے، ادھر دیکھو سبحان اللہ 2.5 دن کی جھوپڑے کی مسجد. اے غریب نواز، اپنے آستانے کے آس پاس اتنی مسجدیں بنائی ہیں. ماجرا کیا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا، جب میرا غلام چلے گا تو وہابی جلے گا، دیوبندی جلے گا. یہ دیکھو جا رہا قبر پجا. جی. مگر جب اجمیر شریف آئے گا، آستانے پہ حاضری دے گا، قدم بوسی کرے گا، عشاء کی نماز شاہجہانی مسجد میں ادا کرے گا، فجر کی نماز اولیاء مسجد میں ادا کرے گا، مغرب کی نماز اکبری مسجد میں پڑھے گا. اب اس کے بعد جب آئے گا تو گریبان تھام کے کہے گا او ظالم کیا بک رہا ہے؟ اگر میرے غریب نواز کو اپنے مزار پہ سجدہ کرانا ہوتا تو دائیں مسجد نہ بناتے، بائیں مسجد نہ بناتے، چاروں طرف مسجد بنا کر غریب نواز نے بتا دیا جب چومنے کا ٹائم آئے تو مزار پہ چلے آنا، اور جب پوجنے کا ٹائم آئے مسجد میں چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. الحمدللہ یہ میری تاریخ ہے آج تک. ہاں، کینسر کا مریض بھیجا، مجھ جیسے گناہگار سیاکار پھٹیچر. اللہ اللہ، مجھ سا گناہگار کون اور تم سا شفیع ہے کہاں؟ پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، وہ اج میرے مولا ہے. الحمدللہ شفا ہو گئی. اس کے بعد واپس آیا. یہ عالم ہے سبحان اللہ. یہ سرکار غریب نواز کے آستانے سے میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت. ظالم، میرے پیر کی توہین کرنے والا نہ بکا. حشمت علی کا پوت بول رہا ہے، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے گھوسی کا ہو چاہے کسی کا بیٹا ہو. میرے پیر کی بات آئی ہے، سن لے او کبیر، سن لے او صغیر، سن لے او ضیاء المصطفیٰ، سن لے. پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. فتح رضویہ عام کریں گے، فتح رضویہ عام کریں گے. اس کے دلال وہ بھی سن لے، مسئلہ پیر و مرشد کا ہے.
ہم تجھے معاف نہیں کریں گے. سن لے الحمدللہ. اور آج تشت ادبام تیری عیاشیاں ہو رہی ہیں. تو لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہا؟ شرم کر, کس کا بیٹا ہے؟ شرم کر, کس کا بیٹا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالی ان ظالموں سے ہمیں آپ کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات آ گئی میرے پیر کی, وہ تمہاری رنگ نہیں چوڑیاں پہن لوں. ہم بمبئی کی دھرتی پہ بولنے والے. ہاں, دعوت اسلامی کا رد حشمت علی کے پوتنے کا رد. دعوت اسلامی کا رد حشمت علی کے پوتنے کا رد. یہ اسی کا لڑکا ہے جس کے چچا پیر 2.5 سال ورلی جیل میں گزار دیا. ہتھکڑی پہن کے سن ضیاء المصطفیٰ چوڑی نہیں پہنی تھی میرے چچا پیر نے. اور جب دیوبندیوں نے کہلایا مولانا سمجھوتا کر لو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے, تو حضور چچا پیر محبوب ملت نے فرمایا تھا سن ظالم مرنا ایک دن ہے, مر جانا تو گوارا ہے, مگر وہابیت کے رد سے زبان نہیں روک. بیش نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. اقبال منگولا کا فون آیا تھا, میں نے کہا سن لو اقبال, حشمت علی کا پوت بول رہا ہے, اپنے پیر کی توہین میں برداشت نہیں کرتا. بیش چاہے بھلے تم مجھے بمبئی میں گولی مار دو, بم سے اڑا دو, یہ گوارا ہے, مگر پیر کی توہین برداشت نہیں. بیش اللہ. زندہ باد. تو نے گالی دی ہوتی مجھے دے دی ہوتی, تو نے گالی دی ہوتی میرے بچوں کو گالی دے دی ہوتی. وہ پیرو مرشید اٹھاؤ گونڈا بستی والوں سے پوچھو, بیل گاڑی کا سفر ہے, مئی جون کا مہینہ ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. گاؤں گاؤں جا کر مناظرہ کیا, گاؤں گاؤں جا کر مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت فرمائی. فرماتے الحمدللہ فقیر جہاں گیا اللہ اللہ, کسی میرے باپ کو پہچانے نہ پہچانے لوگ اعلی حضرت کو سبحان. وہ فنا فی الشیخ اللہ اللہ. جب اسٹیشن پہنچے اللہ اللہ بات آئی تھی, تو اسٹیشن جب پہنچے تو 4 مل گئے دیوبندی. بولے کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے غریب نواز کے آستانے سے آ رہے ہیں. مظہر اعلی حضرت نے فرمایا اچھا جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے؟ بولے الحمدللہ فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا. اتنا سننا, اس کا کیا مطلب؟ فرمایا آپ جنتی ہو گئے, جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی. اتنا سننا تھا. اس دیوبندی مولوی نے سر کو سونگا, بازو کو سونگا, کلائی کو سونگا, گھٹنے کو سونگا, جوتے کو سونگا, اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا. کہا مولانا ہم نے تو سنا ہے جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو آئے گی میلوں کا راستہ گونجے گا, مگر آپ کا سر سونگا خوشبو نہ ملی, بازو سونگا خوشبو نہ ملی, کلائی سونگی خوشبو نہ ملی, پنڈلی سونگی خوشبو نہ ملی, پیر سونگا خوشبو نہ ملی. مظہر اعلی حضرت نے برجستہ فرمایا ظالم ایک حدیث پڑھی ہے دوسری حدیث بھول گیا. آقا نے فرمایا ہے جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے. تو جہنمی میں جنتی, تجھے جنت کی خوشبو کیسے ملے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالی اللہ اللہ. وہ تھے بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم بھی سو گئے. داستان کہتے کہتے حضور سید العلماء سوانے آ رہی, پڑھ لیجیے گا. حضور سید العلماء علیہ رحمہ فرماتے ہٹ خبیث ہٹ خبیث ہٹ خبیث 3 مرتبہ فرمایا تھا. یہ وہ دور تھا جب لوگ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے, اللہ اللہ بڑے بڑے, مگر مظہر اعلی حضرت یہی فرماتے رہے یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں. اور جو کچھ کہا فتاوی رضویہ کی روشنی میں کہا. اس کے بعد جلسہ ہو گیا ابا بلڈنگ کے, پھر اس کے بعد قیام گاہ پر تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا حضور تقریر کے آغاز سے پہلے ہٹ خبیث ہٹ خبیث ہٹ خبیث یہ کیا کیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا.
خاموش رہے. اس کے بعد پھر صبح کو لوگوں نے بتایا تقریباً 3000 افراد جو مسلم لیگی تھے باقاعدہ لاٹھی اور بلم اور بھالے لے کر آ رہے تھے حضور شیر ویشے سنت کو مارنے کے لیے. مگر سبحان اللہ فرمایا ہٹ خبیث سب وہیں رک گئے جہاں کھڑے تھے. سبحان اللہ. یہ ہما شما کا بیان نہیں, یہ محررہ کے سادات سبحان اللہ سید السادات حضور سید العلماء علی رحمہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا نہ میرا پیر کسی سے ڈرا انشاءاللہ ان کی اولاد بھی کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حاضرین پر فرض ہے غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں. یہی اصل ہے, یہی روح ہے, یہی کل ہے. ہم چوڑی نہیں پہنے ہیں, ہم سنیت کا خیال کر رہے. یہ مت سمجھو کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور پیر و مرشد کے صدقے میں مولا آئے. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب. چونکہ پیر کا معاملہ آ جاتا حضرت تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. مولا دشمنوں سے دور رہنے کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ دودیا گنبد, یہ سنہرا کلش کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. یہ غریب نواز کا آستانہ دائیں دیکھو تو گلاب ہے, بائیں دیکھو تو گلاب ہے, سرحانے دیکھو گلاب ہے, پیتیانے دیکھو گلاب ہے, چاروں طرف گلاب ہی گلاب کی بہار ہے. اے غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے, جوہی نہیں ہے, یاسمن نہیں ہے, جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب کی بہار ہے. غریب نواز کے گنبد سے جواب آتا ہے ادریس رضا سارے پھولوں کا راجا گلاب ہے, سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز. زیادہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلطان کی بارگاہ میں پھولوں کا جو سلطان ہے وہ حاضری دیتا. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ حافظ آم آپ کا, یہ سیب آپ کا, یہ سنترا آپ کا. آپ بھگوت سرن آپ نے ایسی دوا دے دی میرے بچے کو اچھا کر دیا. ارے ظالم ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے ایسی دوا دے دی بچے کو اچھا کر دیا. شفا دینا تو خدا کا کام ہے, تو کیا کہے گا ہاں شفا اللہ نے دی, وسیلہ ڈاکٹر بھگوت سرن کی دوا بنی. اے بمبئی کا بھولا سنی, جب ڈاکٹر کی دوا وسیلہ بن سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا وسیلہ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آؤ ذرا دیکھو سبحان اللہ. سبحان کہنا اللہ اللہ. اگر 4 دن قمیص پہن لے تو ایسی بدبو آئے گی, اس کے برابر بیٹھنا دشوار ہو جائے, اس کے برابر بیٹھنا دشوار ہو جائے گا. آؤ سنو بمبئی والو قرآن پاک سنو. کھڑے ہو جائیے جلدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. سبحان اللہ. کون سا پارا؟ 13واں پارا سورہ یوسف. جی آنکھیں چلی گئی. حضرت یعقوب علی نبینا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا. قرآن شریف ہے قرآن شریف. جی نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے, خدا سے نہیں. سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو, جب یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم کی بینائی چلی گئی تو آپ نے اپنا قمیص دے دیا. سبحان اللہ. حضرت یوسف پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم نے انہوں نے وہ قمیص آنکھوں پہ ڈالی. قرآن فرما فارتد بصیرا. سبحان اللہ. سبحان. فوراً آنکھیں روشن ہو گئی. بولو روشن ہو گئی. یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں, بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن پاک. سبحان اللہ. پروردگار عالم شفا دینے والا تو ہے, کرم فرماتا شفا ہو جاتی. درمیان میں یہ قمیص
سبحان اللہ. قمیص آنکھوں پہ رکھی, آنکھیں روشن ہو. رب کی رحمتوں نے بتایا وہ قوم آ رہی ہے جس کا پاجامہ اٹنگا ہوگا, سر پہ داغ ہوگا, اور مسجد میں اٹھک بیٹھک کر رہی ہوگی, جس کو وہابی اور دیوبندی کہا جا رہا ہوگا. یہ کہے گی وسیلہ شرک ہے, وسیلہ شرک ہے, وسیلہ شرک ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے. مگر جب اس سورہ یوسف کو پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کی قمیص چلی گئی تو آنکھوں سے شفا ہو گئی, روشنی آ گئی. جب نبی کے قمیص کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو اس پیارے نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. ابھی حافظ عام لے کے آئے بیچارے, اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مولا تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما دے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی رحمت و نور کی بارش فرما دے. اللہ اللہ. تو وہ سبحان اللہ ابھی لے کر آئے تھے بمبئی سے حافظ عام. اللہ اللہ. تو بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ, اچھا آم اوپر, کچا آم نیچے, بڑا آم اوپر, چھوٹا آم نیچے, اس طریقے سے سجا کے لے گئے منڈی کے اندر. اب کسی نے کہا بڑا آم تو لوں گا, چھوٹا آم نہ لوں گا, پکا آم تو لوں گا, کچا آم نہیں لوں گا. تو وہ منڈی والا کہے گا یہ آڑت ہے آڑت, جہاں کچا جائے گا وہیں پکا جائے گا, جہاں بڑا جائے گا وہیں چھوٹا جائے گا, جہاں پکا جائے گا وہیں کچا جائے گا. اللہ اللہ. تو مست ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. اے میرا بمبئی کا بھولا سنی, اے سیدھا سادہ سنی, آم کو یہ گوارا نہیں کہ بڑا آم چلا جائے, چھوٹا آم رہ جائے, پکا آم چلا جائے, کچا آم رہ جائے, بڑا آم چلا جائے, جب آم کو گوارا نہیں تو غوث پاک کو کیسے گوارا؟ ہم جنت میں چلے جائیں ہمارا غلام. سبحان اللہ. سارے اقطاب جہاں کعبے کا کرتے ہیں طواف. پڑھ دیجئے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, فرمان اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, غلام اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اب اس تطہیر سے پوچھو کیا لگائے گا فتوا؟ یہ کسی ہما شما نہیں, معید دین و ملت کا کلام ہے. سارے اقطاب جہاں, بیٹھ جاؤ, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا. کبھی غور نہیں کیا حضور آپ کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے, آپ کے در کا رتبہ یہ ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ. جب اس در کا یہ عالم ہے تو در والے کا عالم بیش. سبحان اللہ. ہری پگڑ والا جس نے ٹریڈ مارک بنایا کہتا مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا. معاذ اللہ, زور سے بولو. معاذ اللہ. وہ ہے قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. میرے اور تمہارے اعلی حضرت 11ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم غوث پاک کا نام لے سکے. معاذ اللہ. اور وہ کہہ رہا ہے مدنی منا, معاذ اللہ. مگر مولویوں کو پیسہ مل رہا ہے, منہ بند ہے. جب فری ملے کھانے کو کون جائے کمانے کو. مگر میرے اعلی حضرت نے فرما دیا گھبراؤ نہیں, سینے پہ دم آئے گا سب پتہ لگ جائے گا. بیش بیش. سبحان. سینے پہ دم آئے گا. اس وقت کی توبہ توبہ نہیں, اس وقت کا کلمہ اس لیے کہ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. مگر سنو سبحان اللہ, میرے پیر بھائی ابھی انتقال ہوا مولانا مظہر الحق صاحب حشمتی کا. سبحان اللہ. فرمایا سر ڈھک لو, وہ دیکھو غوث پاک آ رہے ہیں, وہ دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار آ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت سرکار آ رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان. یعنی اگر سچا قادری ہے تو دنیا سے جائے گا نہیں جب تک غوث پاک لینے نہ آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نظام مرقد میں مدد فرمائیں گے, ہو چکا ہے پہلے ہی. نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے, نظام مرقد میں محشر
میں مدد فرمائیں گے. ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا, ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا. کیا جب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. کیا جب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا, دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے کلام پاک جو بریلی سے شائع ہوا. سبحان اللہ. بولو زور سے. سبحان اللہ. مرید کھڑا ہو گیا, عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, افراد ہیں, اقواس ہیں, اور آپ کے مریدوں میں شرابی ہے, جواری ہے, داڑھی منڈا ہے, چور ہے, ڈکیت ہے. میرے اور تمہارے غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرے مریدوں میں سبحان اللہ جو غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, وہ میرے لیے بنائے گئے ہیں, اور میرے مریدوں میں جو گناہگار ہے ان کا عبد القادر. سبحان اللہ. بیش سبحان اللہ. ان کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانے مولا غوث کا پڑھ دو بھائی. ہاں. نارے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا. نارے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا. لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا. لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا. اس کو لکھ رہا ہے معاذ اللہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا. معاذ اللہ. معاذ اللہ. ابھی تمہارے پیر کے لیے لکھ دیا جائے کہ گھوسی کا منا بھاگ کھڑا ہوا ہے تو کپڑے اتار لوگے, لڑنے مرنے کا تیار ہو, اور پیرانے پیر کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے, منہ میں دہی جمع ہوا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں آپ کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنو اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ کے سبحان میرے اعلی حضرت نائب اتم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. اور حضرت اعلی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حضور سرکار حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی پر کون پڑھتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. اور میرے اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں جہاں اچھے بول نہیں سکتے وہاں پر مولانا جمیل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالی ملا شریف پڑھتے تھے. ملا شریف پڑھتے. سن لو ان کا کلام ہے, ہما شما کا کلام نہیں. اور تم لوگ بھی پڑھو. صبح آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا. کس کی شاعری ہے؟ اعلیٰ حضرت کے درباری جو شاعر. سبحان اللہ. جب میرا رب پوچھے گا کیا کیا لائے, کیا کیا لائے ہو, عقیدہ دیکھو, عقیدہ دیکھو. جب میرا رب پوچھے گا کیا کیا لائے ہو, اب پڑھیے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی میں سلائے. اعلیٰ حضرت سرکار نے وہی فرما دیا میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے, باطن نہیں. جی, کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے بخاری شریف, قرآن شریف
تمام احادیث کا عطر جو تھا وہ اپنی کتاب میں تحریر فرما دیا، اس لیے کہ ہندوستان کے لوگ اردو جانتے ہیں سبحان، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا حاضرین پر فرض ہے غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر چھڑے جس میں تعظیم حضور اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی ذات پاک ہے، بس انہی کا دامن تھامو اور یہ پڑھو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، بس آقا دامن تھام لو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے صاف تحریر فرما دیا شرع سب پر حجت، سب پر حجت ہے، عمر ہو خالد ہو بکر ہو زید ہو کوئی بھی ہو، ہم نے اس لیے ان کا حکم مانا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے، اور اگر اس کے خلاف پائیں گے تو اس کو چھوڑ کر آقا کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ خلیفۃ المومنین حضرت مولائی کائنات نے فرمایا ذرا میری ہے، یہودی نے کہا ذرا میری ہے، مقدمہ دائر ہوا قاضی شریع کے ہاں، فرمایا کوئی ثبوت، فرمایا ہاں اپنے غلام کو لائے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ ذرا خلیفۃ المومنین کی ہے۔ قاضی شریع علیہ السلام نے کہا حضور مجھے معلوم ہے آپ خلیفۃ المومنین ہیں، بادشاہ اسلام ہیں، مگر مسئلہ شریعت کا ہے، آقا کا حکم ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اللہ، اس کے بعد اور کوئی ثبوت، فرمایا ہاں اپنے شہزادے حسین پاک کو لائے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ ذرا میرے بابا جان کی ہے۔ عرض کیا حضور مجھے معلوم ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آقا مجھے معلوم ہے نبی نے مسجد نبوی شریف میں آپ کے لیے سجدے کو طول دے دیا، مجھے معلوم ہے سبحان اللہ کہ آقا و مولا نے اپنے دوش مبارک پر آپ کو بٹھالا ہے، مجھے معلوم ہے سچائی آپ کے دروازے پہ بھیک مانگتی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، لہذا یہ گواہی آقا نے فرما دیا بیٹے کی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی۔ اور کوئی گواہی، فرمایا اور کوئی گواہی نہیں، فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں یہ ذرا یہودی کو دے دی جائے۔ یہودی نے کہا حضور اب ذرا نہیں چاہیے، اب اس مدینے والے آقا کا دامن کرم سبحان اللہ، جہاں یہ نہیں دیکھا گیا نبی کے پیارے شہزادے حسین کیا کہہ رہے ہیں، بادشاہ اسلام خلیفۃ المومنین علی کیا کہہ رہے ہیں، جہاں یہ نہیں دیکھا گیا قمبر غلام کیا کہہ رہا، دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا رسول کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، رسول کی شریعت کیا، یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ فرمایا ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے تو شریعت نے زندگی پائی، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے تو شریعت نے زندگی پائی، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں تو شریعت نے زندگی پائی، سب تو صبح گوارا ہے مگر شریعت کی بے حرمتی گوارا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ شریف وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری کل ہے، وہی آقا دے کے گئے ہیں اپنے غلاموں کو، سبحان اللہ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، جو لوگ آئے ہیں وہ جا کے اس سے بتا دیں حشمت علی کا پھوت بول رہا ہے ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، تو نے میرے پیر کی توہین کری ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں پیر کے دشمن سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہو جائے صلاۃ و سلام۔ جو حضرات مرید ہونے والی حضرات آگے آ جائیں گے، صلاۃ و سلام کے بعد ہو جائیں گے۔